ایک ایسی دیوار جس کا راز صدیوں سے چھپا ہوا ہے، ایک ایسی قوم جو زمین کے اندر بند ہے، لیکن ایک دن وہ نکلے گی اور اس دن دنیا کا خاتمہ شروع ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ کوئی داستان نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ حقیقت ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے ایک ایسا بادشاہ گزرا ہے جس نے پوری دنیا کی سیر کی، مشرق سے مغرب تک۔ جہاں سورج ڈھلتا تھا وہاں بھی گیا، جہاں سورج نکلتا تھا وہاں بھی گیا، اور پھر اس نے وہ کام کیا جو آج بھی دنیا کے کسی انجینئر کی سمجھ سے باہر ہے۔ یہ کون تھا یہ بادشاہ؟ یہ تھے حضرت ذوالقرنین، اور آج ہم انہی کی داستان سنیں گے، انہی کی اور ان لوگوں کی جو اس دیوار کے پیچھے قید ہیں، وہ قوم جس کا نام سن کے دل کانپ جاتا ہے، یاجوج اور ماجوج۔ سورہ الکہف، قرآن کریم کا 18واں پارہ۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 عجیب واقعات بیان فرمائے ہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ، حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اور تیسرا حضرت ذوالقرنین کا واقعہ۔ یہ سورہ اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ الکہف پڑھے، اس کے لیے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک نور ہی نور ہے۔ صحیح بخاری۔ لیکن آج کا سوال یہ ہے، حضرت ذوالقرنین کون تھے؟ تاریخ میں ان کے بارے میں الگ الگ اقوال ملتے ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں وہ ایک نبی تھے، کچھ کہتے ہیں وہ ایک صالح اور عادل بادشاہ تھے، لیکن اس بات پر سب متفق ہیں کہ وہ اللہ کے خاص بندے تھے۔ اللہ نے انہیں زمین پر اقتدار دیا تھا، انہیں اسباب عطا فرمائے تھے اور انہیں خاص مشن سونپا تھا۔ ان کا لقب حضرت ذوالقرنین کیوں پڑا؟ کیونکہ انہوں نے دنیا کے 2 کنارے، 2 قرن یعنی مشرقی اور مغربی سروں تک سفر کیا۔ بعض علماء کہتے ہیں ان کے سر پر 2 سینگ جیسی نشانی تھی، لیکن سب سے قوی قول یہ ہے کہ انہوں نے سورج کے اگنے اور ڈھلنے دونوں جگہ کا سفر کیا، 2 زمانوں یا 2 سروں کے بادشاہ۔ یہ تھے وہ شخص جس کا قرآن نے تذکرہ کیا۔ اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ تھا ایک دیوار جس نے دنیا کو ایک عظیم فتنے سے بچایا۔ حضرت ذوالقرنین کا پہلا سفر تھا مشرقی جانب۔ قرآن میں فرمایا گیا، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے اگنے کی جگہ پہنچا تو اس نے اسے ایک ایسی قوم پر اگتے ہوئے پایا جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی۔ سورہ الکہف آیت 90۔ یہ لوگ کون تھے؟ یہ ایسی قوم تھی جو سادہ اور کھلی زمین میں رہتی تھی۔ ان کے پاس نہ بڑے گھر تھے، نہ چھت، نہ اوٹ۔ وہ سیدھا سورج کے سائے میں رہتے تھے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ لوگ جنگلی علاقوں کے قبائل تھے جنہیں تمدن کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ حضرت ذوالقرنین ان کے پاس پہنچے۔ وہ ایک فاتح تھے، ایک قوت تھے، لیکن وہ ظالم نہیں تھے۔ اور یہاں پہلی بار ہم دیکھتے ہیں حضرت ذوالقرنین کی اصلی شخصیت۔ انہوں نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا، انہیں اپنا غلام نہیں بنایا۔ وہ آگے بڑھ گئے، کیونکہ ان کا مقصد تھا آگے جانا، دنیا کے کونے کونے تک۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے اپنا رخ بدلا، مغرب کی جانب، جہاں سورج ڈھلتا تھا۔ قرآن میں آیا، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچا تو اس نے اسے ایک کالی کیچڑ بھرے چشمے میں ڈوبتے ہوئے پایا۔ سورہ الکہف۔ یہ ایک عجیب تصور ہے۔ کیا سورج سچی میں کسی چشمے میں ڈوبتا تھا؟ نہیں، علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت کی آنکھ کا منظرہ تھا۔ جب کوئی سمندر کے کنارے کھڑا ہو اور سورج ڈھلتا دیکھے تو لگتا ہے جیسے پانی میں جا رہا ہو۔ یہ ایک بے شمار اور وسیع سمندر تھا جہاں سورج کی روشنی ختم ہوتی نظر آتی تھی۔ وہاں حضرت ذوالقرنین کو ایک اور قوم ملی، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو ایک عظیم الشان اختیار دیا۔ فرمایا گیا قرآن میں، ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، یا تو انہیں عذاب دے یا انہیں اچھے انداز سے سمجھائے۔ سورہ الکہف۔ سوچئے، اللہ نے انہیں اختیار دیا، ظلم کرو یا انصاف کرو، یہ ایک بادشاہ کے لیے سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اور حضرت ذوالقرنین نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا، جو ظلم کرے گا اسے ہم عذاب دیں گے، پھر اسے اس کے رب کی طرف لوٹایا جائے گا، وہ بھی اسے عجیب عذاب دے گا، اور جو ایمان لائے اور نیک کام کرے اس کے لیے اچھا بدلہ ہے۔ یہ ہے حضرت ذوالقرنین کا کردار۔
نہ خونی نہ ظالم، عادل، ایماندار، اللہ کا مخلص بندہ۔ اور پھر حضرت ذوالقرنین کا تیسرا اور سب سے بڑا سفر شروع ہوا۔ قرآن میں فرمایا، پھر اس نے ایک راستہ پکڑا یہاں تک کہ 2 پہاڑوں کے بیچ پہنچا۔ سورہ الکہف۔ وہ جگہ 2 بڑے پہاڑوں کے درمیان ایک تنگ درہ تھا، ایک ایسا علاقہ جو ایک قوم کو دوسری قوم سے الگ کرتا تھا، اور اس تنگ درے کے دوسری طرف تھی ایک ایسی قوم جس کا نام سن کے دل کانپ جاتا ہے، یاجوج اور ماجوج۔ یہ کون ہے؟ قرآن و حدیث میں ان کا ذکر کئی جگہ آیا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ یہ بنی آدم کا ایک حصہ ہیں، لیکن ان کی کثرت اتنی زیادہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت ان کی کثرت اتنی ہوگی کہ اکیلے یاجوج ماجوج کے مقابلے میں باقی تمام انسانوں کی تعداد کم ہوگی۔ صحیح بخاری۔ یہ اکیلی بات ہی کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ یہ کتنی عظیم قوم ہے، اور وہ قوم جو پہاڑوں کے اس طرف تھی وہ ان سے ڈرتی تھی، بہت ڈرتی تھی۔ قرآن میں آیا، انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد مچا رہے ہیں، کیا ہم تمہارے لیے کچھ مالی مدد دیں تاکہ تم ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دو؟ یہ لوگ اتنے پریشان تھے کہ انہوں نے مال پیش کیا، اپنی دولت پیش کی، صرف اس لیے کہ کوئی انہیں ان سے بچائے۔ یہ ایک انسان کی مجبوری تھی، ایک قوم کی بے بسی تھی، اور حضرت ذوالقرنین ان کے سامنے ایک ایسا کام تھا جو انسانی طاقت سے باہر لگ رہا تھا۔ حضرت ذوالقرنین نے جواب دیا، اور ان کا جواب سنیے، یہ جواب ایک بادشاہ کا نہیں، ایک اللہ کے وفادار بندے کا تھا۔ انہوں نے فرمایا، جس قدرت کے ساتھ میرے رب نے مجھے نوازا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تم مجھے دے رہے ہو۔ تم بس میری مزدوری سے مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ سورہ الکہف۔ دل دھڑک گیا اس جواب کو سن کے۔ وہ مال نہیں مانگتے، دولت نہیں مانگتے، صرف محنت مانگتے ہیں، صرف کام مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دیوار کی تعمیر شروع ہوئی۔ قرآن میں فرمایا گیا، لاؤ میرے پاس لوہے کی بڑی بڑی چادریں، لوہے کی چٹانیں، تانبے کی آگ۔ حضرت ذوالقرنین کی فوج نے کام شروع کیا۔ پہاڑوں کے بیچ کی جگہ بھر دی گئی لوہے سے، یہاں تک کہ جب دونوں پہاڑوں کی اونچائی برابر ہو گئی، پھر آگ جلائی گئی۔ قرآن میں آیا، پھر اس نے کہا، لاؤ اب مجھے پگھلاتا ہوا تانبا لاؤ تاکہ میں اس کے اوپر ڈھال دوں۔ پگھلاتا ہوا تانبا، کھولتی ہوئی دھات جو لوہے کی چادریوں کے بیچ بھر دی گئی، جہاں ہوا بھی نہیں گھس سکتی تھی۔ یہ تھی دیوار، یہ تھی سد حضرت ذوالقرنین، وہ عظیم دیوار جسے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کروایا۔ اور پھر حضرت ذوالقرنین نے وہ الفاظ فرمائے جو اتنی صدیوں بعد بھی دل کو چھوتے ہیں، یہ میرے رب کی رحمت ہے، اور جب میرے رب کا وعدہ پورا ہوگا وہ اس دیوار کو زمین کے برابر کر دے گا، اور میرا رب کا وعدہ ہمیشہ سچ ہوتا ہے۔ سورہ الکہف۔ وہ جانتے تھے یہ دیوار ہمیشہ نہیں رہے گی، ایک دن ٹوٹے گی، ایک دن یاجوج ماجوج نکلیں گے، اور وہ دن ہوگا قیامت کا دن۔ اب ہم آ گئے ہیں اس حصے پر جو اس پوری داستان کا سب سے بھیانک اور حقیقی حصہ ہے۔ یہ ابھی نہیں ہوا، یہ آنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج اور ماجوج روز اس دیوار کو کھودتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ قریب ہوتے ہیں کہ دیوار ٹوٹ جائے تو ان کا سردار کہتا ہے کل آ کر اس کام کو پورا کرتے ہیں، اور وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ لیکن صبح ہوتی ہے تو دیوار پھر ویسے ہی ہوتی ہے جیسے پہلے تھی، کوئی نشان نہیں رہتی۔ صحیح مسلم۔ سبحان اللہ، روز کھودتے ہیں، روز ناکام ہوتے ہیں۔ یہ کوشش سالوں سے نہیں، صدیوں سے نہیں، بلکہ ہزاروں سالوں سے جاری ہے۔ لیکن ایک دن سردار کہے گا، انشاءاللہ کل آ کر کام پورا کریں گے۔ انشاءاللہ۔ اور جب وہ انشاءاللہ کہے گا، اگلی صبح دیوار کمزور ہوگی، تھوڑی سی روشنی نظر آئے گی، اور وہ نکلیں گے، ایک سیل کی طرح، ایک طوفان کی طرح۔ قرآن میں فرمایا گیا، اور جس دن ہم یاجوج ماجوج کو چھوڑ دیں گے اور وہ ہر طرف سے پلٹے آئیں گے۔ سورہ الانبیاء۔ ہر طرف سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج نکلیں گے، وہ سمندروں کا پانی پی لیں گے، وہ زمین پر فساد مچائیں گے، پھر اللہ کے حکم سے وہ ہلاک ہو جائیں گے۔
ان کی لاشوں سے زمین بھر جائے گی۔ یہ ایک ایسی سچی نشانی ہے قیامت کی جو ابھی باقی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دجال کے بعد زندہ ہوں گے، وہ بھی یاجوج ماجوج کے سامنے بے بس ہوں گے۔ وہ دعا کریں گے اللہ سے اور اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس وقت کے بعد زمین پر ایسا امن آئے گا جیسے پہلے کبھی نہیں آیا، اور پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ ہے یاجوج ماجوج کا انجام۔ یہ ہے حضرت ذوالقرنین کی بنائی دیوار کی آخری داستان۔ یہ داستان ختم نہیں ہوئی، یہ داستان ابھی بھی چل رہی ہے۔ وہ دیوار ابھی بھی قائم ہے، وہ قوم ابھی بھی اس کے پیچھے ہے، اور ایک دن وہ نکلے گی۔ لیکن اس پوری کہانی میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ پہلا سبق، اختیار ملا تو ذمہ داری بھی ملی۔ حضرت ذوالقرنین کو اللہ نے زمین پر اقتدار دیا، دنیا کی حکمرانی دی، لیکن انہوں نے اس اقتدار کو ظلم کے لیے نہیں، انصاف کے لیے استعمال کیا۔ یہ ہے اصلی لیڈر، یہ ہے اصلی بادشاہ۔ آج کے دور میں بھی جس کے پاس طاقت ہے، دولت ہے، اثر ہے، وہ سوچے، کیا میں حضرت ذوالقرنین کی طرح ذمہ داری نبھا رہا ہوں؟ دوسرا سبق، دنیا کی دولت سے زیادہ اللہ کا کام کرو۔ حضرت ذوالقرنین نے مال نہیں لیا، انہوں نے فرمایا، میرے رب کی دی ہوئی قدرت تمہاری مال سے بہتر ہے۔ یہ وہ شخص تھے جس کے پاس سب کچھ تھا، پھر بھی وہ خدا کے سچے بندے تھے۔ آج ہم دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، شہرت کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن حضرت ذوالقرنین نے سکھایا، سب سے بڑا خزانہ اللہ کی رضا ہے۔ تیسرا سبق، غفلت سے ڈرو۔ یاجوج ماجوج روز دیوار توڑتے ہیں، لیکن ایک لفظ نہیں کہتے، انشاءاللہ۔ جب وہ کہیں گے دیوار ٹوٹے گی۔ ہم بھی اپنی زندگی میں اکثر انشاءاللہ کا لفظ بھول جاتے ہیں، اپنی طاقت پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنی عقل پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کا نام چھوڑ دیتے ہیں اپنے کام سے۔ یہ غفلت خطرناک ہے۔ چوتھا سبق، قرآن کو سمجھیں، اس کو محض تلاوت تک محصور مت رکھیں۔ سورہ الکہف میں یہ واقعہ کیوں ہے؟ کیوں جمعہ کے دن اس سورے کی تلاوت کی تشکیل کی گئی؟ کیونکہ یہ سورہ دجال کے فتنے سے بچاتی ہے۔ یاجوج ماجوج کا واقعہ ہمیں موت، آخرت اور حقیقی طاقت کی یاد دلاتا ہے۔ اس جمعہ سورہ الکہف تلاوت کریں، صرف بڑھاوا نہیں، سمجھ کے۔ حضرت ذوالقرنین گزر گئے، وہ دیوار آج بھی قائم ہے، کہاں یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ لیکن جو چیز قائم نہیں رہتی وہ ہے یہ دنیا۔ یہ دنیا ایک سفر ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے پوری دنیا گھوم لی اور پھر چلے گئے۔ آج ان کا کوئی نشان نہیں، صرف قرآن میں ان کا ذکر ہے۔ تو اپنی زندگی کا سفر سوچو، کیا تم حضرت ذوالقرنین کی طرح اپنی طاقت کو انصاف کے لیے استعمال کر رہے ہو؟ کیا تم اللہ کے سچے بندے بن کے چل رہے ہو؟ وقت کا دیوار پھوڑ لینا آسان نہیں، لیکن انشاءاللہ کا لفظ سب کچھ بدل سکتا ہے۔ آپ کو اس کہانی سے کیا سبق سیکھنے کو ملا؟ اور کیا آپ بھی اب سے سورہ الکہف کو اس کی فضیلت دیکھ کر ہر جمعے پڑھنے والے ہیں؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کہانی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اس کہانی سے آپ کو جو بھی سیکھنے کو ملا یا آپ نے جو بھی کچھ نیا سیکھا، اسے اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، صدقہ جاریہ کے طور پر۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی اگلی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔